ایمان باللہ کی تفہیم عقیدہ واسطیہ کی روشنی میں کورس جاری ہے۔ آج اس کی 5ویں کلاس ہے۔ تو کل کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں خود متصف کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کی اسماء کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم نے من وعن اسی طرح ایمان لانا ہے، من غیر تحریف، بغیر تحریف کے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اہل کتاب تھے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ کلمات کو ان کی اصلی جگہوں سے تبدیل کرتے تھے، یعنی ان کا وصف یہ بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے یا قرآن مجید کے کوئی بھی لفظ کے حوالے سے تحریف کا شکار ہونا یہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ ان کا یہ طرز عمل تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اصلی جگہوں سے تبدیل کرتے تھے۔ اسی لیے انجیل جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے، کئی اس کے نسخے بن چکے ہیں، اس میں اپنی طرف سے عیسائیوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں تحریف کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے تحریف کا شکار ہونا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے تعویل کا شکار بھی نہیں ہونا، یعنی تعویل بھی نہیں کرنی۔ ایک ہے تعطیل کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دینا، یہ بھی نہیں کرنا، نہ ہی تعویل کا شکار ہونا ہے اور نہ ہی تحریف کا شکار ہونا ہے۔ آگے ہم نے جو لفظ پڑھا تھا وَمِن غَيْرِ تَكْيِيفٍ، کہ کیفیت بیان نہیں کرنی، بغیر تکییف کے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا ہے، یعنی کیفیت بیان نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اب اس کی ہم نے کیفیت بیان نہیں کرنی کہ کس طرح ہے، اور نہ ہی ہم نے مثال دینی ہے کسی چیز کے ساتھ کہ انسان کے جس طرح پاؤں ہے، نعوذ باللہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا، اس کی مختصر وضاحت جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آگے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دلیل جو ہے وہ آگے ذکر کی ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں فلا ينفوذ عنہ ما وصف به نفسہ ولا يحرفون الکلم عن مواضعہ ولا یلحدون فی اسماء اللہ وآیاتہ ولا یکیفون ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو کلمات ہیں قرآن مجید کے، ان کو ان کی جگہوں سے نہیں پھیرتے، یعنی جو قرآن مجید میں آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہیں، وہ اسی طرح اسے قبول کرتے ہیں، اسی طرح اسے لیتے ہیں۔ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَآيَاتِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں کسی بھی قسم کے ٹیڑھے پن کا شکار نہیں ہوتے، یعنی الہاد کہتے ہیں کہ ٹیڑھا پن اختیار کرنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ٹیڑھے پن کا شکار نہیں ہوتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، نہ وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، نہ ہی وہ ٹیڑھے پن کا شکار ہوتے ہیں، الہات کا شکار ہوتے ہیں۔ ولا یکیفون، اور نہ ہی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں، ولا یمثلون، نہ ہی وہ مثال بیان کرتے ہیں، صفات ہی، اس کی صفات کی، بصفات خلقہ، مخلوق کی صفات کے ساتھ، یعنی مخلوق کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال اہل سنہ والجماعہ نہیں دیتے۔ تو اس کی آگے وضاحت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود کر دی ہے۔ آگے
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ولا یقاس بخلقہ فإنہ سبحانہ وتعالی اعلم بنفسہ وبغیرہ، کہ وہ اہل السنہ والجماعہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قیاس نہیں کرتے، ولا یقاس نہیں وہ قیاس کرتے بخلقہ اس کی مخلوق کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کس طرح بیان کرنا ہے، اپنا کس طرح تعارف کروانا ہے۔ یعنی مخلوق کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قیاس کرتی پھرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی اسماء کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو۔ مخلوق میں یہ جرت نہیں ہے، مخلوق کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مخلوق کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ قیاس کرتی ہے۔ یہ مخلوق کے لیے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی زیادہ جانتا ہے، اور غیر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ان کی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اس کو جانتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اسے پیدا کرنے والا ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے انسان کے۔ تو یہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَصْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بات کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، اور حدیثہ اس کا معنی بھی بات ہے، یعنی بات کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے، سب سے سچا ہے۔ ثم رسولہ صادقون مصدقون، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی رسول جو آئے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتایا ہے، اور وہ سب رسول مصدقون، صادقون مصدقون، وہ سچے رسول تھے سارے، اور مصدقون ان کی اللہ کی طرف سے تصدیق کی ہوئی تھی، یعنی یہ سچے رسول تھے، اور جو وہ باتیں کہتے تھے وہ اپنے خیال سے، اپنی رائے سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا تھا، وہی وہ کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کے امام کے بارے میں آیا ہے کہ کائنات کے امام وحی کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے، یعنی جو ان کو وحی کی جاتی تھی کائنات کے امام وہی فرماتے تھے، وہی بولتے تھے۔ تو بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، یعنی رسول جو بتائیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، لوگ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ہم نے وہ نہیں مانا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اس لیے ان کو پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کرتا تھا۔ تو لوگ، انسان یہ اللہ کے بارے میں وہی ایمان لے کر آئیں گے، وہی عقیدہ رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت میں بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی قسم کی تحریف، تکییف، تعطیل اور تمثیل کا شکار نہیں ہوں گے۔ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو تم بیان کرتے ہو۔ سبحان ربک، تیرا رب پاک ہے، رب العزت، بڑا عزت والا رب ہے، عما یصفون، جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی تم شرک کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تحریف کر رہے ہو، تمثیل بیان کر رہے ہو، تکییف بیان کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان نہیں کی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ تو جو یہ مثالیں دیتے ہیں، جو کیفیت بیان کرتے ہیں، سبحان ربک، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید اس کی آیات، یعنی اسی سورت کی آیات جو ہیں وہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ صافات آیت نمبر 80 تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ آگے شیخ الاسلام مزید اس کی آیات کو ذکر کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، کہ سلامتی ہو مرسلین رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ المختصر،
آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر کس طرح ایمان لانا ہے. فصبح نفسه عما وصفه به مخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعیب. شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی ہے، اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اما وصفہ، اس چیز سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے. یعنی لوگ جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی ہے. فصبح نفسہ اما وصفہ بہ المخالفون، یعنی جو مخالفون ہیں، جو دین کے مخالف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، جو بے دین ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، بکواسات کرتے ہیں، بکتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تمثیل بیان کرتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے، اپنے آپ کی اللہ تعالیٰ نے پاکی بیان کی ہے. فصبح نفسہ، اللہ تعالیٰ نے پاک کر لیا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. مخالفون للرسل، شیخ الاسلام لکھتے ہیں جو اللہ کے رسول یعنی جو رسولوں کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اس سے. وسلم علی المرسلین، اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے. کیوں؟ لسلامتی ما قالوه من النقص والعیب وهو سبحانہ قد جمع فيما وصف به نفسه بین النفع والاثبات. یہ بڑی اہم بات ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پاک ہے. سبحانہ قد جمع فيما وصف به نفسه بین النفع والاثبات، کہ وہ اللہ کی ذات اس نے اپنے آپ کو ایسی صفات کے ساتھ متصف کیا ہے جس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. بین النفی والاثبات، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. لا الہ الا اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے پہلے اس میں نفی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی داتا، نہیں ہے کوئی دستگیر، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلے نفی کی اللہ تعالیٰ نے، الا اللہ، مگر اللہ. اب اثبات کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ہے ہی ایک، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے نفی کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اثبات کر رہا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی صفات بیان کی ہیں اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. نفی کس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں، یعنی جتنی بھی ذاتی صفات ہیں، جتنی بھی فعلی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی بھی صفات ہیں ان میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. نفی اس بات کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس طرح کسی کی صفات نہیں ہو سکتی. یہ نفی ہے، ہر کسی کی نفی. اللہ کے ہاتھ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے دوسرے کسی کے ایسے ہاتھ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، دوسرے کسی کا اللہ کی طرح چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اس طرح کوئی بھی خالق مالک نہیں ہو سکتا. یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اس میں نفی بھی پائی جاتی ہے اور اثبات بھی پایا جاتا ہے. دوسروں کی نفی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے، کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں صفات تو ہوتی ہیں لیکن ان میں نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ صفات عیب جو ہیں، صفات جو نقص ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. اب انسان اس میں عیب ہے، اسے نیند آتی ہے، وہ سوتا ہے. یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کمال سے متصف ہے، وہ کمال پر مبنی ہے، کمال ہی ان میں کمال ہے. اور اس میں اثبات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور
باقیوں کی نفی ہے، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے باقیوں کی خود بخود اللہ تعالیٰ ان سے نفی کرتا ہے. جیسے کہ میں نے کلمے کی مثال دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هُوَ الرحمن الرحیم. تو یہ بے شمار آیات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نفی بھی کر رہا ہے اور اثبات بھی کر رہا ہے. تو یہاں تک آج کا لیکچر کافی ہے. تو خلاصہ یہی ہے بات کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں ہمیں بتایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے.